انسان کے ارادے اگر مضبوط ہوں، اللہ کی ذات پر اس کو پکا یقین ہو تو اسے کوئی ہرا نہیں سکتا، چاہے سامنے والا جتنا بھی طاقتور اور خطرناک کیوں نہ ہو۔ آج سنانے جا رہی ہوں آپ کو ایک ایسا حیران کن اور سبق آمیز قصہ، اللہ کے وہ نیک بندے جو فقیر کہلاتے ہیں، ان کا ایک ایسا قصہ آپ کو سنانے جا رہی ہوں کہ کیسے انہوں نے چیتے سے جنگ کی اور وہ چیتا آپ کے غلاموں میں سے ایک غلام بن گیا، آپ کا مرید بن گیا۔ نماز کی حالت میں جب چیتا آ گیا تو آپ نے کیا کیا؟ تو پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہرات میں کافروں کا ایک گاؤں تھا جہاں پر تمام لوگ غیر مسلم تھے، اللہ کی وحدانیت کو پہچانتے ہی نہیں تھے، پر اللہ جب کسی پر اپنی کرم نوازی کرنے والا ہوتا ہے تو وہاں پر اپنے نیک بندوں کو بھیج دیتا ہے۔ یہی ہوا جب ایک فقیر بابا کا گزر اس گاؤں سے ہوا تو فقیر بابا اس گاؤں میں داخل ہو گئے۔ وہ لوگ بہت گھمنڈی اور لالچی تھے، جب بوڑھے فقیر بابا کو انہوں نے دیکھا تو مذاق اڑانے لگے، یہاں تک کہ ان کے بچے بھی فقیر بابا کا مذاق اڑانے لگے۔ بوڑھے بابا نے برداشت کیا کیونکہ ان کو ان لوگوں پر بہت رحم آ رہا تھا کہ یہ کس جاہلیت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بوڑھے بابا نے ان کے گاؤں میں ایک جگہ پر ڈیرا جما لیا۔ لوگوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری کہ اے بھائی، تم انجان انسان ہو، یہاں سے گزر رہے تھے تو ہمارے گاؤں میں رہنے لگ گئے۔ آپ نے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے اس جگہ پر رہنے لگے۔ وہ لوگ آپ کا خیال نہیں رکھتے تھے، روکھی سوکھی آپ کھاتے لیکن دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ اس گاؤں کے لوگ کسی بت کی پوجا کیا کرتے تھے، اس کو اپنا سب کچھ مانتے تھے، اسے خدا کہتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، دن رات اس کے آگے سر جھکاتے تھے، اسی سے مدد مانگتے تھے۔ فقیر بابا کو جب وہ لوگ عبادت کرتے ہوئے دیکھتے، اتنے طویل سجدوں میں دیکھتے تو حیران ہوتے اور پوچھتے، تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ تم کس کے آگے سر جھکا رہے ہو اور کس سے مدد مانگ رہے ہو؟ تو فقیر بابا ان سے کہتے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو اس تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے مجھے بھی بنایا اور تم لوگوں کو بھی بنایا۔ تم لوگ جس کو پوج رہے ہو، جس کے آگے سر جھکا رہے ہو، یہ تمہاری کوئی مدد کرنے نہیں والا، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، جو کچھ تم جمع کر رہے ہو اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤ گے، یہ لالچ اور غرور چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ جس راستے پر میں چل رہا ہوں، آؤ میرے پیارے لوگو، تم بھی اسی راستے پر چلو۔ مگر وہ گھمنڈی اور لالچی لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے، اپنے کام سے کام رکھو اور ہمارے معاملے میں دخل اندازی مت کرو۔ وہ لوگ الٹا فقیر بابا کو ہی سمجھانے لگ جاتے۔ ان کی نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک کو یہ بات بہت بری لگ گئی۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اسی رات گاؤں میں خطرناک خونخوار چیتا آ گیا جو بچوں کو اٹھا کر لے کر چلا جاتا تھا۔ اس وقت یہ نیک بندے اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، اللہ کی محبت میں ڈوب کر طویل سجدے کی حالت میں تھے، تو گاؤں میں ایک شور اٹھا، کسی عورت کے بچے کو چیتا اپنے دانتوں میں دبوچ کر لے گیا تھا۔ وہ اتنا خطرناک اور خونخوار تھا کہ ہر کوئی اس سے ڈر رہا تھا، اور وہ عورت جس کا بچہ اٹھا کر لے جا رہا تھا وہ صدمے سے بے حال تھی۔ کوئی تو میرے بچوں کو بچاؤ، کوئی تو آ کر میری مدد کرو۔ جب فقیر بابا نے ان لوگوں کی درد بھری آواز سنی تو ان لوگوں کے پاس چلتے ہوئے آئے اور کہا کہ کیا ماجرا ہے، تم لوگ شور کیوں مچا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارے بچے کو چیتا اٹھا کر لے گیا ہے، ہم کیا کریں، ہم بہت پریشان ہیں اور اس سے کوئی لڑ بھی نہیں سکتا، وہ کسی کو بھی مار ڈالتا ہے، یہاں پر کوئی ایسا بہادر نہیں جو اس سے لڑے۔ تو فقیر بابا کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں جا کر تمہارے بچے کو بچا کر لاتا ہوں۔ تو وہ ان کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے اور ہنسنے لگے کہ آپ اس عمر میں اور ایسی حالت میں جاؤ گے، وہ بھی ایسے خطرناک چیتے سے لڑنے؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، وہی رب ہے زندگی اور موت دینے والا، وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے، یہاں تک کہ اس بچے کی ماں کہنے لگی، اگر بابا آپ میرے بچے کو اس چیتے سے بچا کر لے آئے تو میں اسلام قبول کر لوں گی، آپ کے دین میں آ جاؤں گی اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں گی۔ تو فقیر بابا کہنے لگے، ٹھیک ہے، مجھے تھوڑا وقت دو۔ آپ چلتے ہوئے اس جگہ پر آئے جہاں وہ چیتا گیا تھا۔ وہ چیتا بچے کو اٹھا کر ایک غار میں پہنچ گیا تھا، اب تک بچے کو اس نے نہیں کھایا تھا۔ جب آپ اس غار کے قریب پہنچے تو آپ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے رب، تو ہی طاقت دینے والا ہے، تو ہی ہمت دینے والا ہے، تو جو چاہے اپنے بندے سے کروا سکتا ہے۔ اس وقت اس خونخوار چیتے کے دل میں تو ہیبت ڈال دے اور ہماری محبت ڈال دے۔ یہی ہوا، اللہ نے دعا قبول کی، وہ چیتا اس بچے کو چھوڑ کر آپ کی طرف لپکا۔ جیسے ہی اس نے آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی یعنی جھپٹا، تو ایسی نگاہیں کرم ہوئی، ایسی نظر پڑی پیر فقیر کی اس چیتے پر کہ وہ حملہ تو کیا کرتا، وہ تو آپ کے قدموں سے لپٹ گیا اور ایسا لپٹا آپ کے قدموں میں، پھر ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام بن گیا۔ لوگ سمجھ رہے
تھے کہ اب بابا उस जंगल में गए हैं, वापस नहीं आएंगे, उनको चीता खा जाएगा। इतने में क्या देखते हैं कि फकीर बाबा आ रहे हैं, बच्चा भी सही सलामत, वो फकीर बाबा भी सही सलामत, और वो चीता जो सबसे ज्यादा खूंखार था वो आजिजी के साथ, गुलामी के साथ, मुरीद बनकर बाबा के साथ चलता हुआ आ रहा है। वो चीता आपका मुरीद बनकर रह गया और फिर आपकी खिदमत गुजारी में लग गया और हमेशा आपके साथ रहने लगा। लोगों ने जब ये सब देखा तो कहने लगे कि बाबा अब हम मुसलमान होना चाहते हैं, और सिर्फ एक इंसान यहाँ पर मुसलमान नहीं होगा बल्कि पूरा गांव आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करेगा। और इस तरह फकीर बाबा के हाथ पर पूरा गांव मुसलमान हो गया। तो प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, फकीर जिसे कहते हैं वो मांगने वाला नहीं होता। जो लोगों से भीख मांगता है उसे फकीर नहीं कहते, बल्कि फकीर वो होता है कि दुनिया उसके लिए कोई हैसियत नहीं रखती, वो अपनी जिंदगी हुजूर की मोहब्बत में फना कर देता है।